فصل ششم اہل تصوف کے بیان میں۔ صوفیہ کرام کو اہل تصوف کے نام سے موصوف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ معرفت اور توحید کے نور سے اپنے باطن کو باطنی بیماریوں اور دنیاوی آلائشوں سے صاف کر لیتے ہیں، یا انہیں یہ نام اصحاب صفا کی نسبت سے دیا جاتا ہے، یا اس لیے کہ وہ صوف یعنی بھیڑ کی اون سے بنا لباس پہنتے ہیں۔ مبتدی کے لیے سخت صوف ہے، متوسط کے لیے درمیانہ درجہ کا صوف، اور منتہا کے لیے نرم مگر پیوند لگا صوف ہوتا ہے۔ ان کے باطنی حالات اور ان کا کھانا پینا بھی ان کے احوال کے مراتب کے مطابق ہوتا ہے۔ صاحب تفسیر المجمع کہتے ہیں، اہل زہد کو چاہیے کہ لباس اور کھانے پینے میں سخت رہیں، اہل معرفت کو چاہیے کہ عمدہ لباس پہنیں اور عمدہ کھانا کھائیں، کہ لوگوں کا اپنے مراتب اور منازل کے حساب سے رہنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہیں وہ اپنی حد سے نہ بڑھ جائیں، کیونکہ بارگاہ عادیت میں صوفیہ اعلیٰ درجہ کے مراتب والوں میں سے ہیں۔ لفظ تصوف کے 4 حروف ہیں، یعنی تا، صاد، واو، فے۔ حرف تا توبہ سے ہے، اور وہ 2 طرح کی ہے، توبہ ظاہری اور توبہ باطنی۔ توبہ ظاہری یہ ہے کہ تمام ظاہری اعضاء گناہوں اور اخلاق ذمیمہ سے اطاعت کی طرف اور مخالفات یعنی احکام الہی کی مخالفت سے موافقات یعنی رضائے الہی کے مطابق ہر عمل کی طرف اپنے قول اور فعل سے رجوع کریں۔ توبہ باطنی یہ ہے کہ تصفیہ قلب کے ذریعے موافقات کی طرف رجوع کیا جائے۔ جب یہ حاصل ہو جائے اور اوصاف ذمیمہ اوصاف حمیدہ میں بدل جائیں تو طاعہ کا مقام مکمل ہو جاتا ہے۔ سواد صفائی سے ہے، اور وہ بھی مذکورہ بالا طاعہ کی طرح 2 طرح کی ہے، قلب کی صفائی اور سر کی صفائی۔ قلب کی صفائی یہ ہے کہ قلب بشری حاجات سے پاک ہو جائے، جو ان بیماریوں کی مثل ہیں جو قلب میں کھانے پینے سونے اور بولنے کی زیادتی، دنیاوی لذتیں جیسا کہ زیادہ کمانے، کثرت جمع اور اہل و عیال کی محبت کی زیادتی سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ مذکورہ بالا خصائل سے قلب کو صاف کرنے کا طریقہ ابتدا میں مرشد کامل کی تلقین سے بلند آواز میں ذکر اللہ کرنا ہے، یہاں تک کہ ذاکر مقام خفی تک پہنچ جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سورۃ الانفال آیت 2۔ بے شک وہی مومنین ہیں جب ان کے سامنے ذکر اللہ کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، یعنی ان کے قلب میں خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے، اور خشیت تب تک پیدا نہیں ہوتی جب تک قلب کو غفلت کی نیند سے بیدار نہ کیا جائے، اور پھر قلب کو اتنا سیکل کیا جائے کہ اس میں خیر و شر کی غیبی صورت نقش ہو جائے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، العالم ینکش والعارف یسکل، عالم نقش کرتا ہے اور عارف سیکل کرتا ہے۔ سر کی صفائی یہ ہے کہ طالب ما سوا اللہ سے اجتناب کرے اور صرف اس اللہ سے محبت کرے، اور سر کی زبان سے مقام سر میں اسماء توحید کا دائمی ذکر کرے۔ پس جب یہ صفت حاصل ہو جاتی ہے تو سواد کا مقام مکمل ہو جاتا ہے۔ واو ولایت سے ہے، جو تصفیہ کے بعد حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سورہ یونس آیت 62 تا 64۔ خبردار، اولیاء اللہ کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ ولایت کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق سے متصف ہو جانا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تخلقوا باخلاق اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متخلق ہو جاؤ، اور صفات بشریت سے آزاد ہو کر صفات الہیہ کا لباس پہنو۔ حدیث قدسی میں فرمان حق تعالیٰ ہے، اذا احببت عبدا کنت له سمعا وبصرا ولسانا ويدا ورجلا فبی یسمع وبی یبصر وبی ینطق وبی یبطش وبی یمشی۔ جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں، پس وہ مجھ سے ہی سنتا ہے اور مجھ سے ہی دیکھتا ہے، اور مجھ سے ہی کلام کرتا ہے اور مجھ سے ہی پکڑتا ہے اور مجھ سے ہی چلتا ہے۔ اس کی شرح میں لکھا گیا ہے کہ اللہ کی رضا پر چلتے ہوئے طالب جب محبوبیت کے مقام پر پہنچتا ہے تو اس کی اپنی ہستی فنا ہو چکی ہوتی ہے، پھر اس طالب کا ہر عمل در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمل ہی ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے پاک ہو جاؤ۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ
ان الباطل کان زہوقا، سورہ بنی اسرائیل آیت 81۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ حق ظاہر ہو گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ پس یہاں واو کا مقام حاصل ہو جاتا ہے، پھر فے ہے جو کہ اللہ جل جلالہ میں فنا سے ہے۔ جب بشری صفات فنا ہو جاتی ہیں تو صفات احدیت ہی باقی رہ جاتی ہیں۔ ہو پاک ہے اور اس کے لیے فنا ہے نہ زوال، پس فانی وجود کو باقی رب کے ساتھ اس کی رضا کے مطابق بقا حاصل ہو جاتی ہے، اور فانی قلب کو بقا پانے والے سر کے ساتھ بقا حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، کلو شیء حالک الا وجہہ، سورۃ القصص آیت 88۔ ہر شے کو فنا ہے سوائے اس اللہ کے چہرہ کے۔ پس جب بندہ اعمال صالحہ سے اس کی رضا اور اس کے چہرے کے دیدار کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو اس کی رضا میں راضی ہو کر بقا حاصل کرتا ہے۔ اعمال صالحہ کے نتیجہ میں انسان حقیقی، جسے طفل معنی کہا جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، سورہ فاطر آیت 10۔ پاکیزہ کلام اسی کی طرف چڑھتا ہے اور وہی صالح اعمال کو بلند فرماتا ہے۔ وہ سب اعمال جو غیر اللہ کے لیے کیے جائیں شرک ہیں، اور وہ اعمال کرنے والے کے لیے مہلک ہیں۔ جب فنا مکمل ہو جاتی ہے تو عالم قرب میں حق تعالیٰ کے ساتھ بقا حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سورۃ القمر آیت 55۔ عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور سچ کی مجلس میں دائمی حاضر ہوں گے، اور یہ عالم لاہوت میں انبیاء اور اولیاء کا مقام ہے، جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے، واللہ مع الصادقین، اور اللہ صادقین کے ساتھ ہے۔ جب حادث یعنی مخلوق قدیم یعنی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے تو حادث کے وجود کے لیے بقا نہیں رہتی، یعنی وجود فنا ہو جاتا ہے اور اللہ کی ذات باقی رہ جاتی ہے۔ جب فقر مکمل ہو جاتا ہے تو صوفی کو حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دائمی بقا حاصل ہو جاتی ہے، جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے، اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، سورۃ البقرہ آیت 82۔ اہل جنت اس جنت قرب میں حق تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، اور فرمان حق تعالیٰ ہے، واللہ مع الصابرین، سورۃ البقرہ آیت 249، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔